حقیقت تو یہ ہے کہ بدترین دعوتوں میں سے ایک دعوت افطار پارٹی بنتی جا رہی ہے، جس میں مالداروں کو، بلکہ ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے جو روزہ بھی نہیں ہوتے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان بے شرموں کی جو پورے دن کھاتے رہتے ہیں اور افطار پارٹی میں آگے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ فلم دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، آج کل ریلز بڑا ٹرینڈنگ پہ ہے، انسٹاگرام، لوگ روزہ رہتے ہیں، صرف بھوکے رہتے ہیں، سویرے سحری کرتے ہیں اور رات میں افطار کرتے ہیں، باقی نماز ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں، کیا وہ روزہ مانا کن پہ فرض؟ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو شرعی طور پر مسافر نہ ہو اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو روزہ رکھنے پر وہ قادر نہ ہو سکے۔ تراویح کہیں 10 دن میں ختم ہوتا ہے، کہیں 5 دن میں، کہیں 6 دن میں، کہیں 30 دن میں، 20 دن میں، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ گونجے کی کلکاری، ان کے یہاں نتیجے ہیں چمتکاری۔ بانجپن کی سمسیا سے چھٹکارا چاہیے تو سیوان کی جانی مانی مہیلا پرسوتی و بانجپن روگ وشیشجی ڈاکٹر بندنا کماری کے پاس آئیے۔ یہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی سیوائیں اپلبدھ ہے۔ پتہ ہے بندنا میٹرنٹی کیئر کلینک، پوجا میڈیکل ہال، ڈاکٹر راما جی چودھری سے 100 قدم پورب، ڈاکٹرز کالونی، سیوان۔ سواگت ہے ہمارے چینل پر۔ ابھی الگ انداز کی ٹیم سیوان کا جو آپ کا سراج العلوم مدرسہ، اسی مدرسے میں ہم لوگ ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے آج 28 تاریخ ہے، کل 1 مارچ ہو جائے گا، یعنی کہ کل رات میں تراویح ہوگی اور پرسوں سے یعنی 2 تاریخ سے 2 مارچ سے فرسٹ رمضان، پہلا رمضان، پہلی روزہ رکھا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، رمضان کا امپورٹنس کیا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ یہاں پر اس جگہ پہ اس مدرسے میں کتنے روز میں تراویح ہو جائے گی، ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ مفتی محفوظ الرحمان صاحب ابھی ہمارے ساتھ، آپ سب کو پتہ ہے مدرسے کے ہیڈ ہیں، اور سواگت ہے ہمارے چینل پر۔ بہت بہت شکریہ جی، کیا کہیں گے؟ رمضان 2 مارچ سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ جی خیر و برکت کا اور نعمت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا مقام مخلوقات میں عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، عزت والا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ فضیلت کی جتنی چیزیں ہیں سب انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جتنے انبیاء آئے سب انسان تھے۔ جی اور جب کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کا تعلق انسان سے ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے تو ہر زمانے میں اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں بندوں کو جس کے ذریعے وہ ابدی نفع حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک نفع تو دنیاوی نفع ہے جو وقتی ہے، چند روزہ ہے، اور ایک نفع وہ ہوتا ہے جو دائمی ہوتا ہے، جو اس زمانے میں بھی، اس دنیا میں بھی انسان کے کام آئے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بھی اسے کام آئے۔ سب سے بڑا نفع ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی اور خوش ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم اس کو کہا گیا، بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع انسان کو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ عطا کیے، لیکن رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ سحری سے لے کر افطار تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کا ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے، جس میں عبادت کر کے انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو رمضان کے علاوہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ نفل جو عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اپنی نیکیوں کو جمع کرنے اور اپنے آخرت کو بنانے کا اس سے بہتر سیزن انسان کے لیے کبھی نہیں ملتا۔ تو یعنی کل 1 تاریخ کو تراویح ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ۔ آج تو ویسے چاند کی امید بہت کم ہے، زیادہ امید ہے یہ مہینہ اگر 30 کا ہوا تو انشاءاللہ کل سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر سراج العلوم میں بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ رہتا، ہم سے بھی پوچھ رہے تھے کتنے دن کی تراویح ہوتی ہے؟
यहाँ 6 रोज़ की तरावी होती है। जी। इस साल भी इंशाल्लाह कल से तरावी शुरू होगी। 7:45 में अजान है ऐशा की, 8 बजे जमात होगी, 8:15 से इंशाल्लाह तरावी शुरू होगी और 6 रोज़ के अंदर ये एक कुरान मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद तरावी तो वैसे पूरे महीने चलती है यहाँ, लेकिन 6 रोज़ में कुरान मुकम्मल हो जाएगा। बकिया तरावी का सिलसिला दूसरे ख़त्म का फिर शुरू हो जाएगा। एक और बात, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रहते हैं, सिर्फ भूखे रहते हैं, सवेरे सहरी करते हैं और रात में इफ्तार करते हैं, बाकी नमाज हो गया, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, क्या वो रोज़ा माना जाएगा? रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। ये तो अल्लाह ताला चंद हलाल चीज़ों से इंसान को रोक कर उसके अंदर एक ख़ास सिफत पैदा करना चाहते हैं। कुरान करीम में रोज़े का मकसद अल्लाह ने ये बयान किया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाओ। तो असल रोज़े के ज़रिए ये चाहा जाता है, सिर्फ वो खाने के शेड्यूल को आगे पीछे कराना मकसूद नहीं, बल्कि मकसद ये है कि इंसान के अंदर से तमाम बुराइयां निकल जाएं, खूबियां उसकी जगह ले ले। एक इंसान भूखे रहकर गरीबों के दर्द को, भूख को समझने वाला बन जाए, दूसरों की जितनी ज़्यादा हो सके उसकी मदद कर सके, कुरान करीम की कसरत से तिलावत की जाए, इबादत के अंदर इंसान मशगूल रहे। ये सिर्फ पेट का रोज़ा ना हो, बल्कि हमारी निगाह का भी रोज़ा हो, हमारे कानों का भी रोज़ा हो, हमारे जहनो दिमाग का भी रोज़ा हो, यानी पूरा तकवा पैदा करने का एक सीज़न है। अल्लाह ये चाहते हैं कि इंसान मुत्तकी बन जाए, और मुत्तकी जब तक इंसान 4 काम नहीं करेगा, मुत्तकी नहीं बन सकता। उसमें से मुख्तसरन ये मैं कह दूं कि तकवा के लिए, तकवा के हुसूल के लिए 4 काम करना बहुत ज़रूरी है। एक है क़िल्लत ताम, इंसान कम खाए, क़िल्लत कलाम, कम बोले, ज़रूरत के बक़द्र बोले। बहुत ज़्यादा जो इंसान बोलता है वो गलती भी ज़्यादा करता है, शिकवा शिकायत भी ज़्यादा करता है। इसी तरह कम सोए और लोगों से ताल्लुकात कम रखे। दूसरों को जो वक्त दे रहा है, बंदों को, मोबाइल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो वक्त ज़ाय हो रहे हैं, इन वक्तों को बचा कर इसको कुरान पर अगर दिया जाए और कुरान की तिलावत की जाए, उसको मानी के साथ समझ कर पढ़ने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में एक अजीम इनकलाब आएगा और पूरा साल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना इंसान के लिए आसान हो जाएगा। रोज़ा किन पे फ़र्ज़ है? रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो शरई तौर पर मुसाफिर न हो और कोई ऐसी बीमारी न हो जो रोज़ा रखने पर वो कादिर न हो सके। जो आदमी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बालिग है, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। एक और चीज़, रोज़ा में लोग फ़िल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, आजकल रील्स बड़ा ट्रेंडिंग पे है, इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं, तरह तरह के उसमें जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो जो चीज़ें हम लोग नहीं भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें आ जाता है। तो क्या अगर रोज़ा के हालत में अगर इन तमाम चीज़ों को अगर कोई देख रहा है तो उसकी रोज़ा माना जाएगा? देखिए, सही मानों में रोज़ा की जब तक कदर न की जाए, रमज़ान की कदर न की जाए, वो हकीकत में रोज़ा रोज़ा नहीं होता। हदीस के अंदर जहाँ रोज़े की बहुत सी फजीलतें बयान की गई हैं कि रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला कल क़यामत में क्या अजर व सवाब देंगे, जन्नत के वादे उसके लिए किए गए हैं। वहीं हदीस में ये भी आता है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने के बदले सिवाय भूख और प्यास के कुछ हाथ नहीं लगता, बल्कि बहुत से रोज़ेदारों के लिए, रमज़ान पाने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी कि तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमज़ान का महीना आके गुजर गया और वो अपनी बख्शिश नहीं करा सका। तो रोज़ा की कदर क्या है? रोज़े की कदर ये है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। तक़वा के माने ही आते हैं अल्लाह ताला का खौफ अपने अंदर पैदा करे, गुनाहों से बचने की इस्तेदाद और सलाहियत इंसान के अंदर आ जाए। एक ऐसी इस्तेदाद इंसान के अंदर आ जाए जिसकी वजह से वो अल्लाह की नाफरमानी न कर सके। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ साल भर हमारे लिए हलाल होती है, अल्लाह के एक हुक्म की वजह से हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। खाना है, पीना है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला के एक हुक्म की वजह से हम छोड़ देते हैं। भूख लगा हुआ है, प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, लेकिन सब चीज़ मौजूद होते हुए भी हम नहीं खाते। लेकिन कभी हम गौर करते हैं कि हम अल्लाह के एक हुक्म की वजह से, आर्ज़ी हुक्म जो सिर्फ रमज़ान के लिए आया था, हमने हलाल चीज़ों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो ग़ीबत, जो चुगली, जो हसद और जलन, जो हक़ तलफ़ी, जो बदनिगाही पूरे साल हराम है, हम उसको भी रोज़े में नहीं छोड़ पाते। तो ये हमारा रोज़ा कौन सा रोज़ा हुआ जो हमको हलाल से तो रोक दे रहा है, लेकिन हराम नहीं छोड़वा पा रहा है। जब तक हम हराम चीज़ों से नहीं बचेंगे, उस वक्त तक सही मानों में हमारा रोज़ा नहीं होगा। फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े का जो अजर व सवाब है, जो उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात है, वो हासिल नहीं हो सकते।
ایک اور چیز، تراوی کہیں 10 دن میں ختم ہوتا ہے، کہیں 5 دن میں، کہیں 6 دن میں، کہیں 30 دن میں، 20 دن میں، اس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کا کیا ہے، کس طرح سے؟ دیکھیے اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تراوی تو پورے رمضان ہوتی ہے، تراوی کوئی چند دنوں کا عمل نہیں ہے۔ ختم تراوی تو پورے مہینے کا عمل ہے، رمضان کے پورے مہینے میں روزانہ عشاء کے بعد 20 رکعت تراوی یہ سنت ہے، یہ تو پورے مہینے کے لیے سنت ہے۔ ہاں اس میں سہولت یہ ہوتی ہے، اس تراوی کے اندر ایک قرآن مکمل سننا یہ مستحب ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پورے مہینہ تراوی نہیں پڑھ پاتے، بہت سے کاروباری لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ دنوں کے بعد اپنی مارکیٹنگ کے لیے کسی اور ضرورت کے لیے کہیں باہر جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک سہولت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک ترتیب مکمل کرنے کے لیے، قرآن مکمل کرنے کے لیے چند دنوں میں اپنی طاقت اور صحت کے اعتبار سے کہیں 6 دنوں میں، کہیں 10 دنوں میں، کہیں 15 دنوں میں لوگ ایک قرآن مکمل سن لیتے ہیں۔ پھر ان کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اب جہاں رہیں وہاں تراوی پڑھ لیا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے 6 دن میں یا 10 دن میں قرآن مکمل سن لیا تو اب تراوی سے ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تراوی تو پورے مہینے کا عمل ہے، دو چیز الگ الگ ہے، ایک ہے تراوی اور ایک ہے پورے تراوی میں ایک ختم قرآن سننا۔ تو ایک ختم قرآن سننا یہ الگ سنت ہے اور پورے مہینے تراوی پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر چند دنوں میں ہم نے قرآن مکمل کر لیا تو ایک سنت ہماری ادا ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراوی سے ہی ہم فارغ ہو گئے۔ تراوی تو پورے مہینہ پڑھنا ہے۔ قرآن کی ترتیب مکمل کرنے کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے کہ چند دنوں میں بھی اگر کوئی مکمل کر لے رہا ہے تو یہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ ایک اور سوال، بہت سارے لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں، آس پاس میں آپ کے پڑوسی یا بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رہتے ہیں، ان کی حالات ویسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ افطار میں بھی ساری چیزیں وہ مل پائے، تو مسلمانوں کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ اس کو کہا گیا، غمخواری کا مہینہ کہا گیا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا مہینہ کہا گیا۔ اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر 2 آئٹم ہمارے دسترخوان پر ہیں تو ایک اس کو کم کر کے، اگر ہمارے پاس زیادہ کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے پڑوسیوں کا اس میں خیال رکھیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا جتنا زیادہ ہو سکے ہم خیال رکھیں۔ افطار پارٹیاں آج کل جو ہیں وہ کیا ہے، وہ صرف ایک اپنا اسٹیٹس دکھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بدترین دعوتوں میں سے ایک دعوت افطار پارٹی بنتی جا رہی ہے، جس میں مالداروں کو، بلکہ ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے جو روزہ بھی نہیں ہوتے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان بے شرموں کی جو پورے دن کھاتے رہتے ہیں اور افطار پارٹی میں آگے آگے بیٹھے رہتے ہیں، روزے بھی نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس لیے افطار پارٹی ایک شہرت کا ذریعہ بن کے رہ گئی ہے، حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں ہوتی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، بس چند گنے چنے مشہور لوگوں کو بلا کر اپنی ایک حیثیت دکھانے کی، غریبوں کو دل دکھانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے بہت بہتر ہوتا کہ ان پیسوں کو کسی ضرورت کی جگہ پر لگایا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے، تو اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کل کتنے بجے سے تراویح کی نماز اسٹارٹ ہو جائے گی سراج العلوم میں؟ 7:45 میں اذان ہے، 8 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور اس سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 8:15 سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ چلیے ویڈیو ختم کریں گے، ایسے ہی کمنٹ کے مادھیم سے اور بھی باتیں آپ سوال اگر آپ کا ہے تو بیچ میں جب بھی موقع ملے گا تو ہم ضرور پوچھیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، بنے رہیں، دیکھتے رہیں الگ انداز۔